अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर इमरान अब्बास कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और कई सालों से मैं दुबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की ये एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो ईरान में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट्स, वो यंगस्टर्स जो ईरान में अपनी एजुकेशन जो है, फर्दर एजुकेशन, वो मेडिकल से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उसमें जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है। मेरी अपनी एजुकेशन ईरान से ही है और मेरी ग्रेजुएशन कज़वीन मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और हमारी एंट्री आप समझे 1994 में मैंने स्टार्ट किया था और 2000 में कंप्लीट हुई थी मेरी ग्रेजुएशन। और फिर क्योंकि हमारा एक सिस्टम वहाँ ईरान में होता है कि आप अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेट उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम इंटर्नशिप में ही दिया जब हाउस जॉब हम कर रहे थे, और मेरा उसी में ही जनरल सर्जरी में मेरा तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। यानी जस्ट एक दिन मेरी हाउस जॉब फिनिश, नेक्स्ट डे मैंने स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की और 2005 में मेरी कंप्लीट हुई पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल सर्जरी में, और मुझे वहाँ ही ईरान में एक जॉब का ऑप्शन मिल गया। मैंने वहाँ कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, एज ए फैकल्टी मुझे जॉब मिल गई। फिर मैंने फेलोशिप की, एक फेलोशिप कहते हैं जो आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे सब स्पेशलिटी भी कहा जाता है, वो लेप्रोस्कोपी के फील्ड में, वो 1.5 साल की थी, 18 मंथ की, वो मैंने कंप्लीट की। और फिर मुझे एज ए फैकल्टी भी वहाँ जॉब भी मिल गई और मैंने ये प्रैक्टिस की। यानी मैंने अबाउट 2005 से लेकर 2015 तक 10 साल मैंने ईरान में एज ए फैकल्टी और एज ए सब स्पेशलिस्ट भी उसमें कुछ अर्सा मिला के ये मैंने प्रैक्टिस की। और उस अरसे में 10 साल में मैंने अपनी वो 18 मंथ की जो, क्योंकि वो भी एज ए फैकल्टी ही वहाँ काउंट होता है, क्योंकि आप साथ अपने फेलोज़ को सिखा भी रहे होते हैं, यंगस्टर्स को या रेजिडेंट्स को साथ गाइड भी कर रहे होते हैं। तो ये मेरा टोटल पीरियड जो था आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2005 से 2015 तक। फिर मैं 2015 में दुबई शिफ्ट हो गया और स्टिल मैं दुबई में प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे पाकिस्तान में भी मैं इस्लामाबाद में भी प्रैक्टिस करता हूँ और मैं लाहौर में भी एवरी मंथ आता हूँ, और स्पेशली अभी आजकल ज़्यादातर इस्लामाबाद में मैं आ रहा हूँ। तो क्योंकि एक क्वेश्चन यही थे कि क्या जो ईरान का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो क्योंकि उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर है, टोटल जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर होता है वो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी पूरी जितनी उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अबाउट 65 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल, वो सारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर है। और वहाँ क्योंकि सेंट्रल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, तो वो पूरा एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ कंट्रोल्ड होता है हेल्थ मिनिस्ट्री से। हत्ता उनके जो मेन एग्ज़ाम होते हैं वो एक ही पेपर होता है पूरे कंट्री में, वही जिस तरह जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रॉफ का है या प्री एंट्री, या उसे हम इसको सेकंड प्रॉफ भी कह सकते हैं, जिसे इंटर्नशिप से पहले का एक एग्ज़ाम होता है जिसे फाइनल एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये सारे पूरे कंट्री में एक दिन होते हैं और उनका बड़ा एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है। अमेरिकन सिस्टम को ये लोग फॉलो करते हैं जो बिफोर रेवोल्यूशन, क्योंकि इनकलाब से पहले भी अमेरिकन सिस्टम ही था, उसी को उन्होंने फॉलो करते हैं। उनके जितने भी रेफरेंस हैं, जो भी बुक्स हैं, सब कुछ वो उसी बेस वही अमेरिकन उस पर फॉलो करते हैं। और इट्स अमेजिंग। और उनका, क्योंकि मैं पढ़ाता भी रहा हूँ 10 साल, मैंने फिर पढ़ाया भी है, पढ़ा भी उधर से हूँ, तो मैं उनके प्रॉपर सिस्टम को मैं जानता हूँ। और पूरा एक थारोली मैंने, क्योंकि मैं तो 22 ईयर्स मैं ईरान में रहा टोटल मिला के, तो उनके पूरे सिस्टम जो है पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, स्पेशली मेडिकल में अमेजिंग। बाकी एडमिशन क्या हो, डेफिनेट मैं इसको आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करूँगा, आप ज़रूर ईरान में एडमिशन अपने बच्चों को भेजें, सेफ़ हैं, क्योंकि एक तो उनकी डिग्री का कोई इशू नहीं है। PMDC में सारी यूनिवर्सिटीज़ रिकगनाइज्ड हैं ईरान की, कोई भी किसी में भी आप पढ़ें कोई मसला नहीं है। जस्ट आप आते हैं, आपको ये प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट दे देते हैं उसी बगैर एनी एग्ज़ाम, जस्ट आपके वो एक हफ्ते के अंदर ऑनलाइन उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि जो सर्टिफिकेट है ये आपका सही है, आप एक सही यूनिवर्सिटी, ईरान की यूनिवर्सिटी से करके आए हैं। विद इन 1 वीक 2 वीक्स आपको वो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर आप हाउस जॉब करते हैं पाकिस्तान में 1 साल का, और उसके बाद आपको वो एक NLE का एग्ज़ाम है जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। अभी तो खैर पहले तो अपने लोकल के लिए भी था, रिसेंटली लोकल के लिए ख़त्म किया, लेकिन जो फॉरेन ग्रेजुएट्स है कोई इशू नहीं हुआ कि एग्ज़ाम आप देते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान में जिस तरह जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनके बराबर है। और एजुकेशन या इल्म के हवाले से मैं कंफर्म कह सकता हूँ आप काफ़ी आगे हैं। बाकी MD और MBBS का क्वेश्चन था, क्या फ़र्क है? देखिए, मैं आपको यकीनन कहूँगा आप MBBS करें,
یہ 5 سال کا کورس ہے ایران میں، آپ وہ کریں اور اس کے بعد آپ وہ جو فائنل ایگزام پاس کریں اور پاکستان آ جائیں، کیونکہ ایم ڈی پہ 7 ایئرز لگ جاتے ہیں۔ پاکستان جو ہے پی ایم ڈی سی جو ہے وہ ایم ڈی اور ایم بی بی ایس کو ایک اس میں دیکھتے ہیں، اور دنیا بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ ایم ڈی بھی گریجویشن ہے، ایم بی بی ایس بھی گریجویشن ہے، تو آپ ایکسٹرا 2 ایئر کیوں لگاتے ہیں ایران میں؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ 5 سال، جب 5 سال کے بعد بھی آپ کو وہ 1 سال کا ہاؤس جاب کرنا ہے پاکستان میں، اگر آپ ایم ڈی کر کے آتے ہیں پھر بھی آپ کو 1 سال کی ہاؤس جاب کرنی ہوگی پاکستان میں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ایران میں ایم بی بی ایس کریں، 5 سال کا کورس کریں، اور اس کے بعد آپ پاکستان آ جائیں، اور اس کے بعد ابھی کئی لڑکے کئی جوان آئے ہیں، انہوں نے 5 سال کا کورس کیا اور وہ لوگ آگے۔ بی ڈی ایس کا بڑا اچھا اسکوپ ہے ایران میں، کیونکہ وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اگر آپ ڈینٹسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہائیلی ریکمینڈیڈ آپ ضرور تہران جائیں اور وہاں کسی اچھی یونیورسٹی میں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ باقی ایک کوشچن یہ تھا، کیونکہ ایران ایک شیعہ ملک ہے اور اس میں آپ جس فرقے سے بھی ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، کرسچین ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حتیٰ سیکٹ بیس اگر میں کہہ دوں کہ حتیٰ اہل سنت ہیں، یقین کریں آپ کو بہت اچھا، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، آپ کا اپنی ایک جو بھی آپ کا عقیدہ ہے کوئی بھی آپ کو وہاں نہیں چھیڑتا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں تھوڑی شدت ہے یونیورسٹیز میں، وہاں زیادہ انٹرفیرنس ہوتی ہے انفارچونیٹلی، لیکن ایران میں اس لیول تک یہ ہے سچ کچھ بھی آپ کو ایشوز فیس نہیں کرنے ہوتے۔ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایک کوشچن یہ تھا کہ اگر یہاں سے، ابھی میں دیکھے خود بیٹھا ہوں 8-10 سال، مجھے تقریباً اب 15 میں ہوں تو 8 سال ہو گئے یہاں دبئی میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ یہ کیونکہ دبئی میں ایک کرائٹیریا ان کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی گریجویشن ہو جائے 3 سال بعد آپ کو پریکٹس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا کہاں سے۔ ہاں کچھ کنٹریز ہیں، یہ نہیں کہ ساری دنیا کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ایران ان کنٹریز میں سے جسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ 100 میں بیٹھا ہوں، کام کر رہا ہوں یہاں مڈل ایسٹ کسی کنٹری میں بھی، سعودی چلے جائیں، قطر چلے جائیں، کہیں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں لیکن ان کے کرائٹیریا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی گریجویشن ہو جائے تو اس کے بعد، یا پوسٹ گریجویشن ہو جائے تو اس کے بعد 3 ایئر کا آپ کے پاس ایکسپیرینس، چاہے آپ پاکستان میں پڑھیں، چاہے آپ یو کے میں پڑھیں، چاہے آپ امریکہ میں کریں، جہاں بھی آپ کریں، یہ ایکسپیرینس کے بغیر یہاں نہیں لیتے۔ ان کا پھر ایک ایگزام بھی ہوتا ہے، وہ ایگزام آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے لائسنس کا، اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی کوئی اتنا بڑا یہ ڈگری کا ایشو نہیں ہے اگر آپ کی ڈگری ایران کی ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ آپ یو کے، یو ایس بالکل آپ جا سکتے ہیں۔ میری اپنی، جب میں نے وہ کمپلیٹ کر لی تھی پوسٹ گریجویشن اور میں ایران میں تھا، اسی عرصے میں نے 2 فیلوشپ امریکہ سے بھی کی، یہ میں پہلے بتانا وہ رہ گیا۔ 2 میری فیلوشپس، یعنی ایک تو بیریٹرک سرجری جسے ویٹ لاس سرجری کہتے ہیں، اور ایک ہماری خود میں نے پھر جا کے یہ فیلو آف امریکن کالج آف سرجنز کی بھی میں نے فیلوشپ وہاں کی۔ وہ جب تک اگر وہ ہمیں ایران کو ایکسیپٹ نہ کرتے تو میں نے بوسٹن سے کی تھی، میں نے البتہ کچھ عرصہ اسپین میں بھی گزارا، جو ہماری یہ ویٹ لاس سرجری کیونکہ میں کرتا ہوں، بیریٹرک کرتا ہوں، اس حوالے سے تو کہیں بھی مجھے ڈگری کا ایشو نہیں تھا۔ یہ میں ایک زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ لڑکیوں کے حوالے سے، گرلس کے حوالے سے ڈیفینیٹ ہائیلی ریکمینڈیڈ، ایران ایک اچھا ان کا ماحول ہے، ان کی ایک اچھی سوسائٹی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آدمی ایک بڑے ریلیکس ہو کے اپنے بچوں کو بھیج سکتا ہے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اسٹڈی کے حوالے سے، لیونگ کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا اور ایک ماڈرن مذہبی ماحول ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا اسٹرکٹ ہو کہ ہاں بھی پردے کے حوالے سے کوئی اسٹرکٹنیس نہیں ہے، وہ جس کی مرضی وہ کرے، جس کی نہیں مرضی تو جس طرح پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں وہی ہمارے جیسے ایرانی بھی ہم جیسے ہی ہیں، مثلا کسی نے سر ڈھانپا ہے، کسی نے نہیں ڈھانپا، وہ اس حوالے سے کوئی اسٹرکٹنیس نہیں ہے، لیکن اوورآل وہاں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، لڑکیاں بالکل فری، کیونکہ اس حوالے سے گورنمنٹ بڑا اسٹرکٹ وہ کہ کسی کو کوئی تنگ نہیں کر سکتے، بڑا اچھا بڑا ایک صاف ستھرا ماحول ہے اور پیسفل ماحول ہے، اور ان کا اگر آپ کرائم، اسٹریٹ کرائم دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایک ویل ایجوکیٹڈ اسٹیبلشڈ اور وہ کنٹری ہے۔ یونیورسٹی کے حوالے سے کوشچن تھا کہ کون سی، دیکھیں ایران کی سب یونیورسٹیز اچھی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیلتھ منسٹری سے اور پی ایم ڈی سی کے تھرو سامنے تو سب برابر ہیں، ان کو لیے تو کوئی ڈفرینس یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں کس سٹی میں ہیں۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جب آدمی ایک جرنل دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹ تہران میڈیکل یونیورسٹی، اس کی اگر آپ رینکنگ دیکھتے ہیں تو دنیا میں وہ 300+ پہ کھڑی ہے، اور اس طرح ایران میڈیکل یونیورسٹی ہے، شہید بہشتی میڈیکل یونیورسٹی ہے جو تہران میں ہے، یہ
اصفہان، شیراز، ہاں ان کی تھوڑی فی اسٹرکچر تھوڑا زیادہ ہوگا ڈیفینیٹ. اور مادر یونیورسٹیز آپ چھوٹی میں بھی چلے جائیں جس طرح ہمدان ہے، اور بھی کافی، سمنان ہے، عراق ہے، کافی یونیورسٹیز ہیں، قزوین ہے، زنجان، بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو تہران کے قریب قریب ہیں. اور ان کا جو لیونگ سٹائل سٹیز، کیونکہ ایرانی زیادہ تر سٹیز میں رہتے ہیں، 70% ایرانی سٹیز میں رہتے ہیں، تو وہ اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا. ہاں سٹی چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایک گریجویشن کے لیے اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں پوسٹ گریجویشن پہ پھر تھوڑی سی آدمی کہتے ہیں کسی بڑی یونیورسٹی میں چلا جائے تاکہ کیسز زیادہ ملے. تو اوورال ہائیلی ریکمینڈیڈ جی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کیسا ہے، اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ پریشان نہ ہوں کہ اگر تہران میں نہیں ہوا تو اگر ہمیدان میں ہو گیا تو نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کی وہی ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے. اور میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ. باقی ورلڈ میں رینکنگ کے حوالے سے بلیو کریں، آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ بلیو نہیں کریں گے. اور آپ کمپیئر کریں، میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ تہران میڈیکل یونیورسٹی کو ورلڈ رینکنگ گوگل میں سرچ کریں، اور پھر آپ اپنے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میڈیکل یونیورسٹی کو بھی سرچ کریں. اب میں جو کہوں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جو ایران کی یونیورسٹیز ہیں، جس طرح تہران میڈیکل یونیورسٹی ہے، یہ ہنڈریڈز میں ہوگی، 300 400 500 اس کا فگر ہی ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی ہماری جو لیڈنگ میڈیکل یونیورسٹی ہے جو کنگ ایڈورڈ، وہ 7000 5000 8000 تھاؤزینڈز میں ہم کھڑے ہیں پیچھے. اس سے آپ خود لگا لیں اندازہ کہ ایران کتنا اس حوالے سے بھی آگے ہے. تو جی مائی بیسٹ وشز. اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن کوئی کوائری ہو تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ میری ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، آپ میرے نام سے اس کو پوچھ سکتے ہیں، میرا ڈائریکٹ کنٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں. اور کسی لیول پہ بھی اگر آپ کو زوم میٹنگ کی ضرورت ہوگی فیملیز کو، میں زوم میٹنگ پہ بھی آپ لوگوں کو پوری تفصیل بتا سکتا ہوں. اور مائی بیسٹ وشز. اللہ حافظ.